السلام علیکم ناظرین، میں رانا محمد افضل جہانگیر شاہ کے ساتھ امریکہ سے اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کو عہدہ اقتدار سنبھالے ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو انڈو کرتے ہوئے مختلف ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے۔ اسی طرح انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو اصلاحات متعارف کرانے کا وعدہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس سلسلے میں بھی ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے۔ تاہم اس سلسلے میں ابھی مزید پیش رفت ہونا باقی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے گزشتہ ہفتے بات چیت بھی کی۔ اسی طرح سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو مواخذے کی کارروائی میں تو بچ گئے، اور انہوں نے اس کے بعد اپنی جو پارٹی ہے ریپبلکن اس پر اپنا جو سکہ جمانے کی خاطر واضح کر دیا ہے کہ وہی اب اس پارٹی کے ہیڈ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جہانگیر شاہ سے بات کریں گے اور ان سے جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو آپ ان کے جو اقتدار کے سلسلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب تک جو ہے 1 مہینہ ہوا ہے، تو اب تک تو یہ ایسا ہے کہ جیسے سو فار سو گڈ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پریزیڈنٹ جب ٹیک اوور کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ فرسٹ 3 منتھ میں وہ سب بڑا جتنے پرومسز کیے ہوتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور جو ان کی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو، باقی جو بڑی جو ہوتے ہیں وہ پروسیس ہوتے ہیں تھرو سینٹ اینڈ کانگریس۔ تو جیسے اس وقت انہوں نے کیے ہیں، موسٹلی انہوں نے وہی کیے ہیں، ہر پریزیڈنٹ وہ کرتا ہے جو پچھلے ایڈمنسٹریشن سے جو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے، انہوں نے بھی بہت سے جو پچھلے ایڈمنسٹریشن میں تھے اس کو ریورس کیا ہے انہوں نے آ کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما ایڈمنسٹریشن کے آ کے انہوں نے ریورس کیے تھے، اسی طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے فرسٹ منتھ میں بہت زیادہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نئے لاز بنائے تھے، سائن کیے تھے۔ تو اسی طرح جو بائیڈن نے بھی 1 مہینے میں بہت زیادہ جو چھوٹے جو لاز ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس پر سائن کر دیے، اور سائن کی ٹریڈیشن یہ ہے امریکن کے، جتنے بھی سائن پریزیڈنٹ کرتے ہیں اپنے 4 سال کے اس میں، جس پہ بھی جو بھی کوئی ایکارڈ ہے، نیا لا ہے، یا کوئی بھی سینٹ سے پاس ہوا ہے، کانگریس سے، اس کو فائنل اپروول پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے۔ تو وہ پین صرف 1 دفعہ پریزیڈنٹ یوز کرتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ پین ہوتے ہیں وہ، اور اس کو صرف 1 دفعہ سائن کرتے ہیں، پھر وہ سیو کر دیے جاتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ اور جس بل کے بارے میں۔ تو فرسٹ منتھ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا تو ان کا ہو رہا تھا یہ تو اتنا زیادہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں، پین پہ سیو کیے جا رہے ہیں۔ اب جو بائیڈن نے بھی یہی کیا ہے، اب تقریباً انہوں نے بھی بہت پین جمع کر لیے ہیں۔ تو یہ پین پھر یہ ہوتا ہے کہ 4 سال بعد جب پریزیڈنٹ ہٹتے ہیں تو ان کا یا تو نیشنل آرکائیو میں، یا پھر ہر پریزیڈنٹ کی لائبریری بنتی ہے، اس میں تمام جتنے بھی ڈاکومنٹ، پکچر، فوٹوز ہر کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو بائیڈن نے جن میں کیے ہیں ان میں بیسک چیزیں تو یہ ہیں، بڑے جو 2 بل ہیں، جو ایمنسٹی کا ہے امیگریشن کا، وہ سینٹ اور کانگریس سے ہوگا، اور دوسرا بل جو ہے یہ جو اسٹیمولس بل جو چل رہا ہے، جو اس کے بارے میں کورونا کے حوالے سے، اس میں ڈفرینٹ یہ جو ہرٹ ہوئے ہیں، ان امپلائمنٹ، انشورنس، اسٹوڈنٹ کو لون پہ بریک، ہر چیز شامل، پلس جو آخری چیز ہے جو ہر سٹیزن کو $1400 اس میں ملیں گے۔ تو یہ چیزیں تو کانگریس اور سینٹ سے ہوں گی، لیکن دوسرے ان کے لاز میں انہوں نے یہ کیا ہے، جیسے امیگریشن کے بارے میں سب سے پہلے وہ جو ڈاکا پروجیکٹ چلاتے ہیں، جس میں ینگ چھوٹے آئے ہوئے تھے بچے، یہاں پہ آئے تھے، پھر یہیں ایجوکیشن کی سب پروفیشنل بن گئے، سب کچھ کر لیا۔ اب ان کا ڈونلڈ ٹرمپ نے روک دیا تھا، واپس جانے کو بولتے تھے، تو اس کو بائیڈن نے اس کو روک دیا ہے، انڈو کر دیا ہے، وہی ریورس کر کے، تو وہ یہاں ٹھہریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ دیوار تو بنے گی نہیں، اس کو رکوا دیا ہے، بالکل تھوڑی سی بن گئی تھی۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کرو ہمیشہ سے امیگریشن میں کم رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے زیادہ سے زیادہ اور ہائر کریں گے۔ تو اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ پروسیس جتنا ہو تیز ہو، جتنے بھی کیٹیگریز میں، دوسرے جو آلریڈی آ گئے ہیں، اسپانسرشپ کیے ہیں، پولیٹیکل اسائلم ہے، تاکہ ہر چیز کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو۔ تو اب اس میں وضاحت یہ ہے کہ میرا خیال میں جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ جو گزشتہ 4 سال میں جو پروسیس سلو رہا ہے، جی، جو بھی امیگریشن کے حوالے سے جو اپلیکیشنز تھی ان کے پروسیس سلو رہا ہے، انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ اس پروسیس کو تیز کیا جائے۔
لیکن جہانگیر شاہ یہ کیسے تیز ہوگا، یہ ذرا وضاحت دیں، کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہے کرونا کی وجہ سے جو معاملات اس وقت ہیں، کرونا کی وجہ سے سٹاف کی کمی ہے، ممبرز نہیں اتنے ہوتے، یہاں پہ آپ اگر لوکل بزنسز میں بھی دیکھیں تو وہ بھی پوری طرح فنکشنل کام نہیں کر رہے. امیگریشن کے بارے میں تو یہ ہے جو پروسیس ٹیسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کافی دن سے ایون وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے سے وہ بیک لاگ تھا کافی، اور پھر یہ کرونا آنے کے بعد بہت چیزیں جو ہو گئی اور مشکل میں ہو گئی. تو انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہائر کریں گے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں، ہائرنگ زیادہ ہوگی. اور اسی طرح جیسے بارڈر ہے، بارڈر کے لیے انہوں نے کہا مور سوفسٹیکیٹڈ ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کریں گے سیکورٹی بڑھانے کے لیے. تو وہ اس طرح ہے، تو جب کرو زیادہ ہوگا، کام کرنے والے زیادہ ہوں گے، زیادہ تو یقیناً آٹومیٹک تیز ہوگا. اچھا، یہ جو فارمرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ جو فارمرز کچھ مخصوص ویزے پہ آتے ہیں، یا جو بھی فارمر آیا ہو یہاں پر اور وہ یہ پروو کر دے کہ وہ فارمر ہے تو اسے گرین کارڈ مل جائے گا؟ نہیں، وہ اس طرح ہے فارمرز کا کہ جس طرح اور ہر شعبے سے اور جگہ سے، ہر جگہوں سے آئے ہوئے جو ہیں جن کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، اس طرح بہت سے جو آئے تھے جو حقیقت میں ہی فارمر تھے وہاں پہ اپنے ملکوں میں. یہاں فارمرز کی بہت شارٹیج ہے، تو وہ کر رہے ہیں بہت سے کام، لیکن اب لیگل اسٹیٹس ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ فارمرز کی تو ہمیشہ شارٹیج ہے، تو فارمرز کا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں فوراً. وہ میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ فارمرز کس طرح پروف کریں گے کہ وہ فارمرز ہیں؟ نہیں، وہ تو ہے کہ سب سے پہلے جی وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ فارمرز ہیں، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیلیفورنیا میں انڈیا سے سردار جو تھے ارلی سینچری میں آئے تھے، 19 سینچری میں آئے تھے. ان کے بڑے بڑے وہاں پہ لینڈ سے ہم فارمنگ کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے تھرو بہت سے تو انڈینس ہیں بہت وہاں پہ کہ ان کا لیگل اسٹیٹس نہیں تھا. 6 فارمرز آئے تھے، کام شروع کر دیا، وہ کر رہے ہیں. تو جو اصل میں فارمرز ہیں ان کا یہ ہوگا کہ جیسے جو جہاں پہ اب آپ خود بتا رہے ہیں کہ جیسے کچھ فارمرز آئے لیکن وہ دوسرے کام کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح پروف کریں گے؟ نہیں، وہ تو یہ ہے کہ یقیناً جو ہیں اصل میں وہ تو ہو ہی جائیں گے، لیکن ان کے لیے وہی ہوتا ہے نا، اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی رکھ دیتے ہیں، جیسے پچھلے ایمنسٹی میں ہوتا کہ پروف کر دے وہ. اور پروف کے لیے یہی ہے سب سے بڑی چیز کہ چونکہ وہ کام کر رہے ہیں، چاہے دوسرے کام کر رہے تھے، لیکن اگر پروف کر سکتے ہیں، جیسے پچھلے ایمنسٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاؤ لمیٹڈ چیزیں جو ہیں، بلس لے آؤ پرانے، یہ لے آؤ، ہر چیز. اور آخری چیز انہوں نے یہ تک کر دی تھی اگر کچھ نہیں پروف کر سکتے تو یہ کرو کہ 3 وٹنسز کے، سمجھ رہے ہو نا، وہ لے کے آ جائیں اپنے اسٹیٹمنٹ، تو اس پہ کر دیں گے. تو یہ ہوگا کہ ان کے پروف کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ لگا دیں گے کہ یہ. اچھا، جو بائیڈن کی جو انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے اب انہوں نے ایک روایت رہی ہے کہ جو صدر ہوتے ہیں، جو بھی شخص عہدہ صدارت سنبھالتا ہے وہ ٹیلی فون کالز کرتا ہے، لیکن انہوں نے مختلف جو ممالک کے سربراہان ہیں انہیں کالز کی ہیں. اسرائیل اور سعودی عرب کو کالز نہیں گئی ابھی تک. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے ان کے سعودی عرب کے ساتھ ان کے ایسے بالکل، سعودی عرب کے ساتھ ویسے تو امریکہ کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب یہ سلمان جو ہے، پرنس سلمان، ان کے سامنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت اچھے تعلقات تھے، لائک بڈیز بالکل. تو ان کی سپورٹ بہت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی. جب وہ پرنس سلمان جو اس میں انوالو تھے، وہ خشوگی کے مرڈر کیس میں، اور دنیا میں شور ہو رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بالکل کور اپ کر کے، خاموش کر کے، اس میں کوئی وہ، حالانکہ یہاں کانگریس اور سینٹ میں بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور اسرائیل کے ساتھ آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنے اچھے تعلقات تھے. ایون ان کے جو سن ان لا ہے، جن کو کوئی کشنر، جن کو کوئی فارن پالیسی کا کوئی تجربہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایسے اسپیشل ایڈوائزر ہو کے اسرائیل جا رہے تھے اور بڑے کلوز ان کے ٹرم تھے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کو انہوں نے، وہی ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو آگے بڑھایا تھا تو انہوں نے اس کو روک دیا. اور ابھی جو آخری جو چیز کی ہے، جو بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ سعودی عربیہ جو یمن میں لڑ رہا ہے اس کو ہم بالکل سپورٹ بند کر دیں گے، سعودی عرب کو کوئی سپورٹ نہیں دیں گے. تو یہ بھی بڑا ایک قدم ہے. اچھا، یہ جو ٹرمپ ہیں ان کے بارے میں یہ بچ گئے ہیں مواخذے کی کارروائی سے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا سیاست میں، جو امریکی سیاست میں، اور آگے وہ کیا ان کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ مستقبل ان کا اس وقت یہ ہے کہ امپیچمنٹ سب سے بڑی چیز تھی.
جس سے وہ کلیئر ہو گئے. اگر امپیچمنٹ ان کا ہو جاتا تو پھر تو وہ پبلک آفس کے لیے دوبارہ لڑ ہی نہیں سکتے. لیکن اب چونکہ بچ گئے تو ان کو اب وہ ٹف ہو کے آئے. کل پہلی دفعہ پرسوں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ مشن اینڈ دا ریولیوشن ہیز اسٹارٹڈ ناؤ. تو اب ان کو اپنی پوزیشن پتہ لگ گئی کہ وہ اب تو رہ سکتے ہیں پالیٹکس میں. پلس انہوں نے ایک چیز یہ بھی پروو کر دی ہے کہ دو ہی واز اے لوزر لیکن ہائیسٹ انہوں نے ایز اے لوزنگ پریزیڈنٹ انہوں نے ووٹس لیے ہیں. تو ان کے بعد بہت بڑی سپورٹ ہے. تو پارٹی ڈیوائڈ ہو رہی ہے. ڈیوائڈ سے مطلب کوئی یہ نہیں ہو رہی کہ دو ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن اس میں اسپلٹ ہو گئے لوگ. آدھے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں آدھے نہیں کرتے. تو اس کا سب سے فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے ظاہر کر دیا ہے, یہ کہہ دیا اس طرح کہ پارٹی کا لیڈر میں ہی ہوں گا, میں ہی جیسے لیڈ کر رہا ہوں. تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ اس میں اگر لڑتے ہیں اور اگر انہوں نے دوسرے پارٹی لیڈرز نے کچھ انٹرفیئر کیا ان کے اگینسٹ گئے تو وہ انڈیپینڈنٹ لڑ دیں گے. اگر انڈیپینڈنٹ لڑے تو کیا ہوگا, سارے ووٹ جو ہے ریپبلکنس کے جائیں گے نا. ڈیموکریٹ تو اپنی جگہ الگ ہے, جو ریپبلکنس کے کٹیں گے تو پھر وہ ہاریں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو دونوں طرف سے ریپبلکنس کو نقصان ہے. صرف ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ جو بائیڈن کے لیے یہ ہے کہ جتنا انہوں نے کہا ہے اور جتنے پرومسز کیے ہیں ان کو اور اس سے زیادہ آگے ایک اسٹیپ آگے تک کرنا چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف 2-3 جو ان کے ساتھ یہ دا وائرس ہوا اور اس کے بعد کچھ اپنے ان کی پولیٹیکل مسٹیکس اس کی وجہ سے تو وہ ہارے ہیں. لیکن اگر یہ کرونا وائرس نہیں آتا, اکانومی اچھی تھی, انمپلائمنٹ کم تھا, دوسرے ملکوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل بڑی اچھی کی تھی جیسے چائنا سے اور یورپین کنٹریز سے, اور جو ٹیرف امریکہ سے بہت زیادہ چارج کرتے تھے انہوں نے وہ کم کرائے. ہر لحاظ سے اچھا تھا. ہار تو گئے لیکن اس کے لیے کہ آپ کو تو یو ہیو ٹو گو اسٹیپ فردر اگر آپ کو ان کو بہتر اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں ان سے. تو ناظرین, یہ جو امیگریشن کے حوالے سے اصلاحات کا بل ہے یہ ابھی تک اس پر گفت و شنید جاری ہے اور ہم بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے مزید کچھ پیش رفت ہوگی تو ہم اپنے اگلے ولاگ میں اس پہ بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ.